الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. ایک مسلمان کا اپنا آپ جاننا اتنا ضروری نہیں جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ضروری ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مسلمان کا سب سے بڑا سرمایہ ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے یقیناً ایمان بھی ہے اور ایمان کی آبیاری بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید بڑھوتری لگن اور پیار کا ذریعہ بھی ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جس کو بھی حاصل ہو جاتی ہے تو یقیناً اس کو اس نسبت کی برکت سے بہت کچھ نوازا جاتا ہے. وہ شہر ہو تو اس شہر کو نوازا جاتا ہے, وہ جگہ ہو تو جگہ کو نوازا جاتا ہے, وہ دن ہو تو دن کو نوازا جاتا ہے, وہ مہینہ ہو تو مہینے کو نوازا جاتا ہے, وہ انسان ہو تو انسان کو نوازا جاتا ہے, وہ جانور ہو تو جانور کو نوازا جاتا ہے. مقصود یہ ہے کہ جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی درجے میں ہوئی تو اس کو مالا مال کیا جاتا ہے, اس کو رفتوں سے نوازا جاتا ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پہلے سے ہی باوقار اور شان والی ہوتی ہیں, ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت جو ہوئی وہ ربیع الاول میں ہوئی. تو اس میں علماء نے ایک نقطہ یہ بھی لکھا ہے کہ رمضان المبارک پہلے سے مبارک مہینہ تھا, اور اسی طرح 4 مہینے اور ہیں جس کو اربعۃ اشہر الحرم کہا جاتا ہے, جو محترم مہینے ہیں وہ بھی بہت سارے تھے, تو ان کو بھی محترم اور مکرم پہلے سے ہی کہا جاتا ہے. لیکن ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت, تو اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ اگر رمضان المبارک میں ولادت بسعادت ہوتی یا یہ ہے کہ جو 4 مہینے ان میں سے ہوتی تو شاید کوئی یہ بھی کہتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت اس لیے ہے کہ رمضان المبارک میں ان کی ولادت بسعادت نہیں, بلکہ جس کو فضیلت ملنی ہے تو فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ملنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی فضیلت کے لیے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے. جتنوں کو فضیلت کی ضرورت ہے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سہارے کی ضرورت ہے. تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہم جمع ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم بیٹھے ہوئے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ المنورہ کی حیات جو 10 سال کی ہے, اس کا آج 6واں سال جس کو کہتے ہیں کہ ہجرت کا جو 6واں سال ہے اس کو ہم آج گفتگو میں لائیں گے. اس کے مختلف پہلو ہیں. ایک پہلو تو اس میں صلح حدیبیہ کا ہے, اور ایک پہلو 6 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو امن ہو چکا ہوتا ہے تو پھر دوسرے جو بادشاہ ہیں ان کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کا سلسلہ خط و کتابت کے ساتھ جاری فرماتے ہیں. جہاں تک صلح حدیبیہ کی بات ہے وہاں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا طواف کر رہی ہیں اور مینا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سعی فرما رہی ہیں. صحابہ سے فرمایا کہ کون کون چلنے کو تیار ہے, اللہ جل جلالہ نے مجھے یہ دکھلایا. جو 1400 صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیار ہوئے کہ ہم آپ کے ساتھ عمرہ کرنے کو تیار ہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا پس منظر پہ غور کریں گے
کہ حج سے پہلے جو غزوہ خندق ہوا، غزوہ خندق سے پہلے پھر پہلے تو قریش تو ہر وقت ہی عقد جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے اصحاب کو پکڑنے کے لیے اور ظلم ڈھانے کے لیے پہلے سے ہی ترستے تھے. تو پھر ان کا اقدام یہاں سے کہ ہمیں صلح، ہمیں عمرے کے لیے جانا ہے اور جا کر وہاں پہ اللہ کی عبادت کرنی ہے. بہرحال یہ ہے کہ یہاں سے یہ روانہ ہوئے. جو ہی روانہ ہوئے تو انہوں نے، کافروں نے پہلے سے ہی اپنا تیاری کر رکھی تھی کہ کسی صورت میں ان کو کعبہ کے اندر داخل نہیں ہونے دینا، مکہ المکرمہ میں ان کو طواف نہیں کرنے دینا اور ان کو اندر داخل بھی نہیں ہونے دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ جیسے آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ مدینہ المنورہ سے ذوالحلیفہ سے ہوتا ہوا عصفان کے مقام پر پہنچا. تو جو ہی عصفان کے مقام پر پہنچا تو وہاں پر ایک اسی قبیلے کا سمجھدار بندہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا اور بتلایا کہ ایسے ہے کہ جو قریش والے ہیں اور کافر لوگ ہیں وہ آپ کو کسی صورت میں بھی عمرہ کرنے نہیں دیں گے، انہوں نے بھی اپنی مکمل تیاری کر رکھی ہے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جو قافلہ تھا جس میں خالد بن ولید اور ابو جہل کا بیٹا اکرمہ رضی اللہ عنہما یہ بعد میں مسلمان ہوئے، تو انہوں نے اپنا دستہ لے کر ان مسلمانوں کا پیچھا کرنے کے لیے اور راستہ روکنے کی کوشش کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا راستہ تبدیل کیا اور الغمیم کے مقام کے اوپر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا. بہرحال یہ ہے کہ وہاں پر جب پہنچے تو ایک بدیل نامی ایک شخص آیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی اور بات چیت کرنے کے بعد وہ قریش والوں کے پاس واپس چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ فرمایا کہ بھئی ان کو یہ بتاؤ کہ کتنا عرصہ ہو چکا ہے قریش اور ہمارے درمیان میں جنگیں چلتی آ رہی ہیں. اب میں نہیں چاہتا کہ مزید ہم جنگ میں کرتے رہیں اور مزید آپس میں یہ ایک ہی خاندان لڑتا رہے اور لڑ کے خود ہی اپنے آپ کو یہ مار دے. تو اچھا یہ ہے کہ ہم ایک عرصے تک آپس میں صلح کر لیتے ہیں، آپس میں امن کر لیتے ہیں، ایک عرصے تک ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی نہیں کریں گے، آپ اپنا کام کرو میں اپنا کام کرتا ہوں. اس حوالے سے اگر آپ کہتے ہیں تو میں پہلے ہی نہیں لڑنا چاہتا، میں صلح کرنا چاہتا ہوں. بہرحال اس کی بات کو اس نے بات کو سنا اور جو قریش والے تھے ان کے پاس چلا گیا. اب وہاں پہ جو ان کے سب سے سمجھدار تھے اور سب سے بڑے بھی تھے تو وہ ہیں عروہ نامی، عروہ بن مسعود الثقفی ہیں. تو وہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور یہ بوڑھے تھے اور 90 سال سے بھی اوپر ان کی عمر ہے اور انہوں نے قریش والوں کو کہا کہ ان کی بات بالکل ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں جا کے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات بھی کرتا ہوں اور وہ بات انشاءاللہ بنے گی. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بہتر ہی ان کی رائے ہے، ان کی رائے کو لے لیا جائے. بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو بڑھاپے کی وجہ سے اور محبت کی وجہ سے جیسے بات کرتے ہوئے سامنے ہیں تو بات کرتے ہوئے اپنا ہاتھ یہ اٹھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے اوپر یوں ہاتھ قریب لگا کے بات کرتے. تو انہوں نے یوں تھوڑا سا ہاتھ اٹھایا اور داڑھی مبارک کے قریب میں ہاتھ کیا تو ایک صحابی جو ساتھ میں کھڑے تھے انہوں نے فوراً اوپر تلوار کے پیچھے والے حصے سے یوں مارا کہ ہاتھ نیچے کرو. کہتے کیوں؟ کہا اگر بات یہاں پہ کرنی ہے تو ہاتھ کا اشارہ بھی نہیں کرنا، ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نہیں لگا سکتے. تو ایک دفعہ وہ چونک گئے اور آرام سے کھڑے ہوئے. بات چیت ہوئی، بات چیت کرنے کے بعد یہ واپس آ کے سب سے پہلے تو اپنے جتنے بھی تھے کہا کہ اللہ کی قسم میں آپ کو ایک چیز بتلاؤں کہ میں بڑے بڑے درباروں میں گیا ہوں، قیصر و کسریٰ کے پاس بھی گیا ہوں اور بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں. ایک بات تو پکی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بادشاہ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے رسول ہے. یہ پکی بات ہے. میں بڑے بڑے درباروں میں، انہوں نے کہا آپ کو کیا ہوا؟ اب تو ہم میں سے سارے سمجھدار تھے اور آپ ایسی ویسی کیوں باتیں آپ نے شروع کر دی؟ کہا کہ میں نے ان کو دیکھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو وضو کرتے ہوئے جو پانی ان کے جسم کے ساتھ لگتا ہے اس پانی کا ایک قطرہ بھی وہ نیچے نہیں گرنے دیتے. کادو یقتتلون، تو ایسے لگتا ہے جیسے تلواریں کھل چکی ہوں اور ایسے ایک دوسرے کے اوپر جھپٹ کے جاتے ہیں اور نیچے کے جو قطرے ہیں وہ بھی نہیں گرنے دیتے.
اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پڑتی ہے کہ تھوکنے کی، وہ ایک طرف ہو کہ اگر تھوکتے بھی ہیں تو وہ بھی کیچ کر کے اور اپنے اوپر مل لیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو قوم اپنے بڑے اور اپنے پیارے کے جسم سے لگے ہوئے پانی کو نیچے نہ گرنے دے، کیا وہ قوم اپنے پیارے کے خون کو نیچے گرنے دے گی؟ ایک بات تو یہ ہے۔ پھر کہا کہ خدا کی قسم یہ بھی بات میری سن لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ مقابلہ نہ کرو اور اللہ کی طرف سے تمہیں پھٹکار آ جائے گی۔ بنو کنانہ کے ایک شخص جس نے بات سنی، اس نے کہا کہ یہ کیسی بات آپ کر رہے ہیں، میں خود جاتا ہوں اور جا کے بات کر رہا ہوں۔ قریش والوں نے کہا چلو آپ بھی جاؤ۔ حلیس نام اس کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ حلیس نامی شخص آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی مزاج شناس تھے اور گہرائی تک دیکھنے والے تھے۔ فرمایا کہ یہ جو شخص ہے یہ جو حرم کی طرف جانور قربانی کے جانور ہیں ان سے پیار کرنے والا ہے، تو آپ لوگ ایسے کر لو اس کے آنے سے پہلے جو قربانی کے جانور ہیں وہ پہلے سے کھول دو اور راستوں کے اوپر وہ جانور بھی چھوڑ دو۔ وہ جب قریب آیا تو بات کرنے سے پہلے اس نے کہا واہ سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ، یہ تو اتنے اچھے پیارے لوگ ہیں، یہ تو عمرہ کرنے والے ہیں، یہ تو جانوروں کی خدمت کرنے والے ہیں، یہ تو جانوروں کے ساتھ اتنا پیار۔ اور دیکھیں جی شعار جو ایک خوبصورتی والی، اس کو دل اچھی بات لگی، اس نے بات بھی نہیں کہی اور اسی پہ خوش ہوا۔ ادھر سے لبیک اللہم لبیک کے صحابہ کے آوازیں بھی پڑ گئی، اس پہ بھی بہت خوش ہوا اور واپس فوراً ہی چلا گیا۔ جیسے کہا کہ آپ کو حیا ہونی چاہیے کہ وہ اتنے پیارے لوگ ہیں اور ان کو آپ لوگ روکتے ہو، تو لہذا آپ کو روکنا نہیں چاہیے۔ ابھی بات چیت چل ہی رہی تھی تو مقرز بن حفص، مقرز شخص ایک وہ آیا اور اس نے بات ابھی کرنی ہی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ بھائی اب تھوڑے سے محتاط ہو جاؤ گا، یہ تھوڑا گھٹیا قسم کا بندہ ہے، لچڑ قسم کا بندہ ہے، اس نے کوئی کام وام خراب ہی کر دینا ہے۔ ابھی وہ بات اس نے شروع ہی نہیں کی تھی اور ابتدا ہی نہیں ہوئی تھی، تو اتنے میں ہی ایک اور صاحب ہے جو ان کے بڑے ہیں، سہیل بن عمر۔ سہیل کا معنی ہوتا ہے آسان، سہیل کا معنی ہوتا ہے سہل سے ہے سہیل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو اب سہیل آیا ہے تو معاملہ سہل ہو چکا ہے، آسان ہو چکا ہے، اب ان کے ساتھ کوئی بات چیت ہماری چل پڑے گی۔ تو سہیل نے بات چیت کرنا شروع کی کہ ہم معاہدہ آپس میں کر لیتے ہیں۔ اس معاہدے کے مختلف دفعات تھے، ایک دفعات میں سے ایک چیز یہ تھی کہ مسلمان اس وقت جو ابھی ہیں یہ ابھی اس وقت عمرہ نہیں کریں گے، اسی طرح ہی یہ واپس جائیں گے۔ دوسرا یہ تھا کہ آئندہ سال یہ اس عمرہ کی قضا کریں گے، واپس آئیں گے، لیکن 3 دن رہیں گے اور جنگی اسلحہ اور آلات لے کر نہیں آئیں گے۔ اور اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ 10 سال تک قریش اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں جنگ بھی نہیں کریں گے، یہ بھی صلح ہو چکی۔ اور ایک چیز یہ بھی تھی کہ مدینہ المنورہ سے جو مسلمان ہو کے مکہ المکرمہ سے جو مسلمان ہو کے مدینہ المنورہ کی طرف جائے گا اس کو واپس کیا جائے گا، اور مدینہ سے اگر کوئی مکہ المکرمہ میں آنا چاہے گا تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اس قسم کے مشکل دفعات بھی اس میں شامل تھے، تو لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا ٹھیک ہے میں دستخط کرنے کو تیار ہوں۔ تو جب لکھنے کی باری آئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ بھئی لکھو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کہا کیا یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم کو ہم نہیں جانتے، یہ نہیں لکھا جائے گا، رحمان اور رحیم کو ہم نہیں جانتے۔ ایک بہت بڑی باریکی والی چیز ہے قالوا وما الرحمن، کہ جب مکہ المکرمہ میں اللہ جل جلالہ کی صفت رحمان ان کے سامنے آئی تو اس کے وقت ان لوگوں نے انکار کر دیا، کیونکہ وہ عربی دان تھے، عربی زبان کو جانتے تھے، انہیں پتا تھا کہ اگر ہم رحمان اللہ کو مان لیں گے تو رحمان کے معنی کے اندر اتنا زیادہ معنی پایا جا رہا ہے کہ اتنی رحمت کرنے والا، اتنی رحمت کرنے والا، اتنی رحمت کرنے والا کہ کسی اور کی رحمت کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔
یعنی پھر بتوں کی خود بخود ضرورت ختم ہو جائے گی کہ بتوں کی طرف کوئی جانے والا ہی نہیں بنے گا کہ اللہ کی رحمت اتنی ہوگی، لہذا رحمان اور رحیم کو ہم نہیں مانتے. ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ بسمک اللہ، اللہ کے نام سے، کیونکہ جو مشرکین تھے اللہ کو مانتے تھے، یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، بہرحال اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے کہ آسمان کا نظام اللہ کا ہے تو اللہ نے اپنے وزیر بھیجے ہوئے ہیں، تو یہ جو بت ہیں ان میں سے کوئی کچھ کرتا ہے، کچھ جو ہے بت بارش دیتے ہیں، کچھ بت ہمیں کھیتی دیتے ہیں، کچھ شادیاں دیتے ہیں، کچھ ہمیں اولاد دیتے ہیں، کچھ صحت دیتے ہیں. تو انہوں نے ڈپارٹمنٹ بنائے ہوئے تھے اور اللہ کے کاموں میں ان بتوں کو شریک کیا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے جی لکھیں، ھذا ما قضى علیہ محمد الرسول اللہ، یہ معاہدہ ان کے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں کیا جا رہا. تو اس پر پھر وہ سہیل اکڑ گئے، کہا اس بات کو اگر ہم مان لیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم اس بات کو مان لیں تو پھر جنگ کس چیز کی؟ اب تک جو ہم آپ کے ساتھ لڑتے رہیں گے جنگ ہی کسی بات کی کرتے رہیں گے کہ ہم رسول اللہ ماننے کو تیار نہیں ہیں، اور محمد بن عبداللہ لکھ سکتے ہیں تو ہم کرنے کو تیار ہیں، محمد الرسول اللہ ہم نہیں لکھ سکتے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا اللہ اکبر جی یہ آپ مٹا دیں اور محمد بن عبداللہ لکھے. تو علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ نہیں، یا رسول اللہ نہیں، جب محمد آپ رسول اللہ ہیں تو پھر کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے. امی کا معنی یہ تھا کہ ماں والے، یعنی جو علم ملا جو کچھ ہوا وہ ماں والا ہی ہے. اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلایا ہوا تھا. فرمایا کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ علی رضی اللہ عنہ نے اشارہ فرما دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے اس میں محمد بن عبداللہ لکھا. اب اس میں جب آخر میں نتیجہ نکالوں گا، انہوں نے تو ایسا نہیں مانا، لیکن اللہ جل جلالہ نے جو اس کے بعد صلح کے بعد جو سورت فتح نازل ہوئی، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار، اللہ جل جلالہ نے واضح طور پر قیامت کے صبح تک کے لیے فرما دیا کہ محمد الرسول اللہ. تم نہیں مانتے تو کائنات کا کونا کونا اور قیامت کی صبح تک قرآن میں پڑھا جائے گا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ بات ساری معاہدے ہوئے اور اس معاہدے کے درمیان میں ہی سہیل کا ایک بیٹا ابو جندل، یہ مکہ المکرمہ میں پہلے سے ہی بیڑیوں میں اور ہتھ کڑیوں میں جکڑا ہوا تھا. اس کو پتہ چلا کہ قریب میں حدیبیہ یہ تھوڑا ہی فاصلہ ہے، میرے خیال میں 10 میل بھی نہیں ہوگا، اور یہ چلتا چلتا پہاڑوں میں جگڑتا وہاں پہ پہنچ گیا، اور وہاں پہنچ کر تکبیر خوش ہوا کہ میں مسلمانوں کے بیچ میں پہنچ گیا، اب یہ مسلمان مجھے لے کے چلے جائیں گے. اب یہ سین ہو رہے تھے، دستخط ہو رہے تھے، اس میں ایک دفعہ یہ بھی تھا کہ مکہ سے جو مدینہ آئے گا اس کو واپس کر دیا جائے گا. تو سہیل کے یہ بیٹے ہیں ابو جندل، تو کہا کہ یہ مجھے واپس کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیسے واپس کروں، ابھی تک تو ہمارا معاہدہ ہی نہیں ہوا. کہا اگر معاہدہ نہیں ہوا تو پھر میں معاہدہ کرنے کو تیار ہی نہیں ہوں، ہم معاہدہ نہیں کرتے، آپ اس کو توڑے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، ایک بات مان لو کہ اس کو معاہدے سے ہٹ کر میری وجہ سے آپ مجھے یہ دے دو، میرا امتی، میں اس کو اس طرح سے چھوڑ نہیں سکتا. تو سہیل نے کہا نہیں، اس صورت میں نہیں چھوڑ سکتا، اس شرط پہ کہ اس کو ابھی آپ لوگوں نے واپس ہی کرنا ہوگا. اب ابو جندل چیخ چلا رہے ہیں کہ میں اتنی مشکل سے ان کی مشقتیں برداشت کر رہا تھا اور اب میں ادھر پہنچا ہوں تو پھر مجھے واپس کیا جا رہا ہے، یہ لوگ تو مجھے نہیں چھوڑیں گے، بہت ماریں گے پیٹیں گے. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر فرمایا اور ابو جندل کو اس موقع کے اوپر اسی وقت ہی مکہ المکرمہ واپس کر دیا گیا. اب یہ بات چیت چل ہی رہی تھی اور بات چیت کے دوران میں ہی تو عمر رضی اللہ عنہ بھی وہیں پہ ہیں. عمر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا ولسنا علی الحق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کا جو جلال تھا وہ عروج پہ ہوا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم حق پہ نہیں ہیں. فرمایا حق پہ ہیں. تو پھر یہ کیا بات ہے، ہم نے ان کے ساتھ اتنی زیادہ لچک کیوں دی اور ان کی بات کو اتنا زیادہ کیوں مانا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں
اور اللہ کے حکم عدولی میں کسی صورت میں بھی نہیں کر سکتا. اللہ کے حکم سے ہی یہ سارا کچھ ہو رہا. اللہ کے حکم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں تمام صحابہ کرام یوں سر جھکا کے کھڑے ہونے والے تھے. سمجھ میں آتا ہے یہ نہیں آتا تو فوراً سر جھکا لیا اور کہا اچھا یہی بات ہے تو پھر میں بھی ماننے کو تیار ہوں. اب یہ ہوا کہ ایک طرف سے تو یہ صلح ہو گئی, ایک طرف سے صلح ہو گئی, مکمل ہوا, اور ایک نقشے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتا بھی دیا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے. میں نے یہ تو نہیں بتایا تھا کہ اسی سال کریں گے, آئندہ سال انشاءاللہ العزیز ہم ضرور عمرہ کریں گے. اور اس وقت میں ایک شکل میں یہ ہوا کہ مسلمانوں کو یہیں سے واپسی کی بتایا گیا کہ یہاں سے واپس چلیں. یہاں سے واپسی سے پہلے ہی اور واپسی کے دوران ہی کیا ہوا, اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا, ہم نے آپ کو بہت بڑی فتح دی ہے اور یہ فتح آپ کو مبارک ہو. ظاہر شکل میں ان کو فتح ہو رہی ہے اور ظاہر شکل میں وہ کامیابی کی طرف جا رہی ہیں, لیکن حقیقت میں جو اللہ کا علم ہے اللہ نے اپنے علم کے مطابق فرما دیا فتحنا لک فتحا مبینا. اور یقیناً 2 سال کے بعد جب ہم اس کو جوڑیں گے فتح مکہ کے ساتھ کہ آپ کو اسی وقت میں شاید وہ اس کی گفتگو آخر پہ آ جائے یا کل پہ آ جائے کہ معاہدہ ہو رہا ہے کہ 10 سال تک ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے, لیکن فتح مکہ کب ہو رہا ہے, وہ 8 کو 2 سال کے بعد ہو رہا ہے. فتحنا لک فتحا مبینا کہ اس کی جو وجوہات ہیں اس وقت پہ ہی انشاءاللہ بیان ہو جائیں گی. تو اس موقع کے اوپر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جانے لگے تو یہیں پر ہی حلق بھی کروا دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کروایا, تمام اصحاب نے یہیں پر ہی کروا دیا. لیکن ایک معجزہ بھی اس میں رونما ہوا. وہ معجزہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس جگہ کے اوپر پڑاؤ ڈالا تو اس پڑاؤ میں یہ ہوا کہ پانی ختم ہو گیا, پانی ختم ہو گیا. اور اس پانی پینے کے لیے کوئی 1400 لوگ ہیں اور ان کے جانور بھی ہیں اور کنویں میں بالکل پانی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ ایک پیالہ پانی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک اس میں رکھا, جو ہی ہاتھ مبارک رکھا تو 5 انگلیوں سے 5 چشمے پانی کے جاری ہوئے, اور پانی اتنا زیادہ فراوانی سے ہوا کہ تمام لوگوں نے وہ پانی پیا بھی اور اس پانی سے تمام جانور بھی سیراب ہوئے. اچھا, بہت سارے مستشرق جو غیر ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ معجزات کے اوپر بات بھی کرتے ہیں. بہرحال یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کی جو قدرت ہے یہ تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے پانی نہیں کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا جو پتھر تھا اور موسیٰ علیہ السلام جو پتھر کے اوپر یوں عصا مارا کرتے تھے اور اس سے 12 چشمے نکلتے تھے, وہ کوئی ایسا تصور نہیں ہے کہ کسی ایک کونے میں کوئی ایک بہت بڑی چٹان ہوگی, پہاڑ کے کونے میں پڑی ہوگی, اس میں جاتے ہوں گے اور وہاں سے جو ہے وہ چشمہ نکلتا ہوگا اور وہ نیچے سے آتا ہوگا. اللہ اکبر, ایسا کچھ بھی نہیں تھا. وہ چھوٹا سا پتھر تھا جو موسیٰ علیہ السلام کی گٹھڑی میں رہتا تھا, ساتھ ہی اٹھا کے رکھتے تھے, ساتھ اٹھا کے رکھتے تھے. جہاں جس جگہ جانوروں کو ضرورت ہوتی تھی وہ پتھر وہیں پہ رکھتے تھے اور عصا مانگتے تھے تو 12 چشمے اس میں سے جاری ہو جاتے. اور اس پتھر کا کنیکشن زمین کے ساتھ نہیں تھا اور اس میں سے 12 چشمے نکلتے تھے. اور جو آج اللہ پاک کا پانی کا نظام ہے اور یہ بادل کا جو نظام ہے, اس کا کنیکشن بھی کسی چیز کے ساتھ کوئی نہیں ہے, نیچے بھی نہیں ہے, اوپر بھی نہیں ہے, اندر بھی نہیں ہے. لیکن اللہ کا امر جب آتا ہے تو ان بادلوں میں سے پانی برسنا شروع ہو جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے اللہ جل جلالہ نے یہ جاری فرما دیا. ایک اور واقعہ بڑا بہترین صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر آیا. ابو بصیر نامی صحابی ہیں اور بہت ہی سمجھدار صحابی ہیں. یہ مکہ المکرمہ میں مسلمان ہوئے اور خاموشی سے مدینہ المنورہ پہنچ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام آ کے کیا, یا رسول اللہ میں پہنچ گیا اور کامیاب ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھا دیا, ٹھیک ہے, ویلکم, مرحبا. تو ایسے ہوا کہ کافروں نے 2 بندے بھیج دیے, کہا کہ ایک بندہ مسلمان ہو گیا ہے وہ مجھے واپس کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدے کے اور وعدے کے, اللہ اکبر, پورے پکے, بہت ساری چیزیں جو معاہدے اور وعدے کی ایک ایک کیونکہ پہلو ہے بہت سارے سیرت کے, اس میں محبت والے پہلو بھی ہیں, وعدے والے پہلو بھی ہیں, وفا والے پہلو بھی ہیں. ان میں تو ہم خود نہیں جا رہے, صرف ایک یوں کہتے ہیں کہ محبت کو اچھالنے کے لیے ہم تھوڑا بہت گفتگو اور تھوڑی بہت کوشش کر رہے ہیں. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے حوالے ابو بصیر کو کر دیا, کہا ان کو لے جاؤ.
اب وہ روئے یا رسول اللہ میں اتنی مشکل سے آیا ہوں, مجھے آپ کیوں بھیج رہے ہیں؟ تو میں آپ کو جانا ہوگا, ہم ان سے پہلے ہی معاہدہ کر چکے. ابو بصیر بڑے ہی سمجھدار تھے اور ان کے ساتھ دوستی کر لی, گپ شپ کی اور کہا کہ تلوار تو بڑی پیاری ہے آپ کی, بڑی چمک ہے اور لگ بھی رہی ہے, کاٹتی بھی بہت ہوگی اور آپ جوان بھی بڑے بہترین لگ رہے ہیں. تو اس نے کہا واقعی ایسی ہے کہ بڑے بڑے جنگوں میں نے اس کو تیار وہ کیا ہے, استعمال کیا ہے اور ایک ہی وار میں جاتی ہے اور ایسے ہے کہ یہ بڑی بہترین ہے اور مضبوط ہے, میری پسندیدہ ہے. کہتے ہیں واقعی ایسے لگ بھی رہی. اور اس طرح کے اور بھی جملے کہے کہ آپ کی پرسنالٹی کو بالکل جو ہے نا سوٹ بھی یہی کرتی ہے. اور ایسی دو چار باتیں کرتے کرتے نا کہا ذرا دکھانا کیسی ہے. اس نے دکھائی اور دے ماری ایک تلوار, گردن اتار دی, تلوار لے لی اور ایک ماری اس کی تو اسی وقت ہی گردن اتار دی. اور جو دوسرا تھا وہ ایک منٹ سے پہلے وہاں سے بھاگا. اللہ اکبر, کافروں کو بھی یہ یقین تھا کہ ہمیں پناہ کہاں ملنی ہے. بھاگتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی پہنچا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, کہا بھائی یہ پریشان لگ رہا ہے اور اس کو کوئی ٹینشن ہے, بھاگتا ہوا ہے, کپ کپاتا ہوا ہے. کہا ابو بصیر نے ہمارے ساتھ ہاتھ کر دیا, ایک کو اس نے یہ کیا اور میری باری تھی تو میں آیا. ابو بصیر کہاں ہے؟ ابو بصیر نہ مکہ میں نہ مدینہ میں, شام کے ایک وادی میں, شام کے قریب میں, وہاں پر ابو بصیر نے رہنا شروع کر دیا. اب کیا ہوا کہ جو لوگ مکہ المکرمہ سے مسلمان ہوتے وہ مدینے میں نہیں جاتے, وہ ابو بصیر کے پاس جاتے. اب وہاں پر وہ خرگوش کا شکار کرتے اور پتھر پہ پتھر مارتے تو آگ آ جاتی, باربیکیو کھاتے اور وہیں پہ رہتے. اور جب ضرورت پڑتی ان کو تو کچھ نہ کچھ قبائل اور جو قریشیوں کے قافلے شام کی طرف جا رہے ہوتے, اللہ جل جلالہ وہاں سے ان کو مال غنیمت بھی دے دیتے. تو ان کے پاس کافی ساری تعداد ہو گئی. مکہ والوں نے خط لکھا کہ آپ کی مہربانی ابو بصیر اور ان کے ساتھیوں کو آپ مدینہ المنورہ میں بھیج دیں اور آپس میں بلا لیں, یہ والی شک ہم ختم کرنے کو تیار ہیں. انہوں نے تو ہمارے تمام راستے بھی روک دیے ہیں اور ہمیں پریشان کر دیا ہے. تو ابو بصیر اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ مدینہ المنورہ میں یوں واپس آئے. اب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انا فتحنا لک فتحا مبینا جو ہوا وہ اس بنیاد کے اوپر ہوا کہ اب اس وقت میں تھوڑا سا سکون ہوا. تھوڑا سا سکون کیا ہوا؟ جو 6 سال پہلے مستقل طور پر یہ پریشانی تھی اور ہر سال میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ قریشیوں کی طرف سے کوئی نہ کوئی حملہ ہو جاتا, اس حملے کے لیے نکلنا پڑتا. بدر میں نکلے, احد میں نکلے, قینقاع میں گئے, بنو نذیر میں گئے, اب خندق سے بنو مصطلق, یہ سارے سلسلے چل رہے تھے. اب اس میں سکون ہوا. جب سکون ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس پیغام کو, جو سلاطین تھے, بڑے بڑے بادشاہ تھے, ان بادشاہوں کی طرف اپنا پیغام بھیجا اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اپنے اسلام کی دعوت دی. اور اس کا سامنے اس کی جو تفصیل ہے وہ آپ کے سامنے ابھی انشاءاللہ العزیز پیش میں کر دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جو بڑے بڑے بادشاہ تھے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھے اور ان خطوط میں ان کو احترام کے ساتھ, ان کے جو نام تھے ان کو وقار کے ساتھ دعوت دی. سلام علی من اتبع الہدی, کہ ان کے اوپر سلامتی جو ہدایت کو ماننے والے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو ہے وہ اپنا پیغام دیا. تو اس میں مختلف پہلو میں سے ایک پہلو یہ بھی نکل رہا ہے کہ دعوت کے مختلف اسالیب ہے, دعوت کے مختلف اصول ہیں, مختلف راستے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دعوت دینا, دعوت تبلیغ باللسان بھی ہے اور بالقلم بھی ہے, یعنی کہ دعوت کا قلم کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر نبوی کا انتظام فرمایا جس پہ محمد الرسول اللہ, کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. اور یہی تصویر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر مبارک کے اوپر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ کی طرف سے یہ دی گئی, محمد الرسول اللہ, اللہ کے رسول ہے. بہت سارے بادشاہوں کی طرف بھیجا, نجاشی کی طرف بھی بھیجا, اس نے قبول اسلام کیا. اور ہرقل کی طرف بھیجا, اس نے اکرام کا معاملہ فرمایا. اور ایسے ہی اس کو خسرو پرویز فارس کی طرف بھیجا, اس نے توہین امیز معاملہ فرمایا, بدتمیزی کی. اور مقوس اس کی طرف بھیجا, اس نے اکرام کا معاملہ فرمایا. اور ایسے ہی حارث بن ابی شمر جو دمشق کا تھا, اس کی طرف سفیر بھیجا.
اس نے توہین امیز معاملہ فرمایا کیا، اس نے بدتمیزی کی، اور حوضہ بن علی یمامہ سے اس نے بھی اکرام کا، منذر بن عمرو جو بحرین کا تھا اس نے اسلام کو قبول کیا۔ بہرحال یہ ہے کہ ان میں مختلف جو سفیر تھے وہ گئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا۔ جو قرآن مجید اترا اور اس وقت کی جو عربی زبان لکھی جاتی تھی اس کے اوپر زیر زبر تو ویسے بھی حجاج کے دور میں بعد میں آئی، تو شروع کی جو عربی زبان تھی اس کے اوپر نقطے بھی نہیں ہوتے تھے، اس کے اوپر نقطے بھی نہیں ہوتے تھے۔ عربی پہلے عربوں کے ہاں ان کی ذہانت، ان کی فطانت، ان کی سمجھداری اس چیز کی تھی، زیر زبر کے بغیر، نقطوں کے بغیر ہی ان کا چلتا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھائی ہوئی جو یہ تحریر ہے آپ کے سامنے، جس میں اوپر لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ الہ عظیم عمر ابن ابی ضمری اور سلام علی من اتبع الہدی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ بتایا ہوا ہے کہ زمین اور آسمان کے مالک اللہ ہیں، مجھے مبعوث فرمایا گیا، تو آپ اسلم تسلم کے الفاظ کے اسلام لاؤ تو تمہیں اس چیز میں سلامتی دی جائے گی۔ اور ایسے ہی ایک دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہرقل کی طرف بھیجا، اس نے قبول اسلام سے انکار کیا اور سفیر کا لیکن وہ کیا، یہ اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ و رسولہ، محمد جو اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، الہ ہرقل عظیم الروم سلام علی من اتبع الہدی اما بعد فانی ادعو بدعایت الاسلام، یہ والی وہ الفاظ ہیں کہ میں آپ کو اسلام کی طرف دعوت دوں ہوں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں آداب کا بھی اذا عظیم الروم بھی لکھا، مطلب یہ ہے کہ جس کو جو منصب دیا گیا ہے اس منصب کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کر کے اس کا اکرام کر کے اس کو دعوت دی، مطلب کہ آپ روم کے بڑے ہیں اور بڑائی والا جو لفظ ہے وہ استعمال فرما کے اس کو دعوت دی۔ اور ایسے ہی ایک اور ہے ہرقل کی طرف، یہ دوسرا خط بھی ہے، مکالمہ ہوا جب ان کی طرف گیا تو اس مکالمے کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ ہرقل اس وقت جب تھے تو ابو سفیان، اب یہ دیکھیں کہ رضی اللہ عنہ، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کتنے عرصے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگوں کے ساتھ جنگوں میں رہے، اور اس موقع کے اوپر صلح ہو چکی ہے اور ہجرت کا 6واں سال ہو چکا ہے۔ روم کے ان علاقوں میں یہ مکہ المکرمہ کے چند لوگ تجارت کے غرض سے گئے ہوئے تھے، اس نے کہا بلا کے لاؤ کون لوگ ہیں۔ جب بلا کے لایا گیا تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو اس نے کھڑا کیا اپنی طرف اور دوسری طرف ان کو کہا کہ آپ لوگ پیچھے کھڑے ہو جاؤ، کہا کہ جب میں ان سے سوال کر رہا ہوں اگر یہ سچ کہے تو آپ نے ہاں کرنا ہے، اگر جھوٹ کہے تو آپ نے یوں کرنا ہے۔ تو سکینر بھی ساتھ میں لگا دی ہے کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ اب ان سے سوال کرنا شروع کیے، کیا ہے کہ ان کا نسب کیا ہے، کہا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا خط میرے پاس آیا ہے ان کا میں آرڈر کرنے لگا ہوں، ان کے بارے میں آپ سے ڈیٹا لینے لگا ہوں، ان کا نسب کیسا ہے۔ تو اب جانی دشمن ہے اور جواب ان کے سنیں، کہا کہ عالی نسب والا ہے۔ چاہے یہ بات اس سے پہلے کسی نے کہی تھی اس خاندان میں؟ تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ فرمایا نہیں۔ اچھا ان کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ کہا نہیں وہ بھی نہیں گزرا۔ اچھا یہ بتائیں کہ ان کے جو پیروکار ہیں، جو ان کو ماننے والے ہیں، ان کے متبعین ہیں، وہ کمزور ہیں یا مضبوط ہیں؟ تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ کمزور ہیں۔ اچھا یہ کہے کہ لوگ بڑھ رہی ہیں یا کم ہو رہی ہیں، زیادہ ہو رہی ہیں یا کم ہو رہی ہیں؟ تو جواب میں کہا وہ بڑھ رہی ہیں۔ اچھا اس کے دین سے کوئی واپس بھی ہوا ہے؟ یعنی جو دین پہ آتا ہے 2 4 5 دن کے بعد وہ کہے کہ نہیں بھی مزہ نہیں آیا میں واپس جا رہا ہوں، کوئی ایک مثال ملی ہو کہ جس نے اسلام قبول کیا ہو اور وہ پھر واپس چلا گیا ہو؟ کہا نہیں ایسا بھی نہیں ہے۔ اچھا کیا یہ ہے کہ اس سے پہلے تم نے کبھی جھوٹ کہا، کہ اس سے پہلے کبھی تم نے جھوٹا کہا؟ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کبھی کوئی اس طرح کی بات، کوئی ایک جھوٹ ان سے، یا یہ ہے کہ جو بات ہوتی ہے اس میں کوئی سکم ہو؟ کہا کوئی ایسی بات ہوئی؟ نہیں ایسا بھی کچھ نہیں۔ اچھا یہ ہے کہ وہ بدعہدی کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کہا ایسا بھی کوئی نہیں ہے۔ اچھا تم نے ان سے کبھی جنگ کی ہے؟ تو کہا بالکل جنگ کی ہے۔ تو جنگ میں کیسے رہیں؟ کہا جنگ کیسی رہتی ہے؟ تو کہا کہ وہ برابر کی چوٹ ہوتی ہے، عربی زبان میں تو اس کے بڑے بہترین سواء بیننا، کہا کہ کبھی ہماری باری آتی کبھی ان کی آتی ہے۔ تو کہا کہ وہ کن باتوں کا حکم دیتے ہیں؟
تو اب اسے وہ صرف عبادت کا ہی حکم دیتے ہیں. آگے بھی ان کا مکالمہ بڑا لمبا اور تفصیلی ہے. تو اس کے اوپر جو ہرقل ہے وہ جو جواب میں کہتا ہے, کہا اچھا یہ تو ہے, تو یہ کہنے لگے اچھا یہ ٹھیک بات ہے, ان سوال جواب کا نتیجہ یہ ہے کہ جو میری تعلیمات ہیں اس کے مطابق یہ اللہ کے رسول ہیں, میری تعلیمات کے مطابق اور سوالات کے مطابق یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارس ساسانی کی طرف جب بات پہنچی تو ان کو بھی ایک خط لکھا خسرو پرویز کی طرف, اس نے جو بدتمیزی کی تھی وہ خط یہ چمڑے کے اوپر لکھا ہوا اس کا بھی عکس آپ کے سامنے آ چکا ہے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ مصر کی طرف بھیجا, حاتم بالبلتا, انہوں نے اکرام بھی کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیے اور گفٹ بھی بھیجے, ان کی طرف بھی خط بھیجا. اور ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی شمر شاہ دمشق اس کی طرف بھیجا, اس نے بدتمیزی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے المنذر بن ساوا کی طرف جو بحرین کا بادشاہ تھا اس کی طرف بھیجا تو وہ اسلام قبول لے آیا. یہ تھوڑے سے مکتوبات نبوی اور سلاطین کے نام کے جو خط تھے ان کا عکس آپ کے سامنے تھوڑا سا آیا, یہ میں نے آپ کے سامنے دکھلا دیا. تو یقیناً یہ ایک بڑی خوشی اور سعادت کی بات ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی کسی چیز کی کوئی بھی عکس ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہے کہ وہ اللہ جل جلالہ زندگی میں ہمیں دکھلا دیتے ہیں اور اس کی زیارت اور سعادت دے دیتے ہیں. تو یقیناً یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تلاش محبت کی علامت ہے کہ جس میں ہم سارے الحمدللہ جمع ہوئے. اگر تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ چلتا آ رہا ہے, جیسے میں نے پہلے بھی آپ حضرات سے عرض کیا, وہ عرض کرنے کے ساتھ ہی یہ کہا تھا کہ جو حق ہے وہ حق ہے, جو حق ہے وہ حق ہے. وہ یہ ہے کہ اس تمام سلسلے کے پیچھے جو مسلمانوں کو روکا جا رہا ہے وہاں سے لے کر آج تک یہودیت ہی یہودیت ہی چلتی آ رہی ہے کہ اب صلح حدیبیہ ہو چکی ہے اور اس کے باوجود جو یہودی ہیں وہ باز نہیں آ رہے, یہودی باز نہیں آ رہے. بنو قینقاع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جلا وطن کیا اور بنو نذیر سے ان کو جلا وطن کیا, بنو نذیر والے, بنو قریظہ جو احزاب خندق کے بعد کیا, لیکن ان کا ہیڈ کوارٹر بن چکا تھا خیبر, یہ یہاں سے گئے اور خیبر میں رک گئے. تو احزاب کے پیچھے بھی انہی کا ہاتھ تھا, اس کے باوجود بھی انہی کی بات چل رہی تھی. یہ پیچھے سے جتنے بھولے بھالے تھے قریش والے, ان کی افرادی قوت کو لیتے تھے اور دماغی قوت, جیسے آج بھی ان کی دماغی قوت چل رہی ہے, تب بھی ان کی دماغی قوت ہی چل رہی تھی. دماغی قوت سے کسی کو استعمال کر کے پیچھے رہ کے اپنے کام کروانا, شروع سے ان سے یہی یہودیت چلتی آ رہی. اب یہ ہے کہ ان کو جب وہ یہ ہوا کہ ان کی آپس میں تو خاندان کی صلح ہو چکی ہے تو انہوں نے اپنی تیاری خیبر میں ہی کرنا شروع کر دی, خیبر میں کرنا شروع کر دی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ خیبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تیاری کی جا رہی ہے اور یہودی وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہیں سے وہ مدینہ المنورہ میں حملہ کرنا چاہتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بیچارے تکلیف کریں گے, وہاں سے آئیں گے اور ان کو تکلیف ہوگی اور یہاں پہ پھر بھاگیں گے دوبارہ, تو لہٰذا یہ ہے کہ ان کو ان کے گھر میں کچھ نہ کچھ دے کے آ جاتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر بتائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 320 کلومیٹر ہے, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ جنگجو لیے اور فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قریب میں وہاں پر پہنچے تو یہودی خواتین اور جو یہودی تھے وہ ٹوکریاں لے کے اپنے کھیتوں میں ابھی جا ہی رہے تھے. تو ادھر سے خیبر خیبر یا یہود سوف جیش محمد سوف یعود, کہ ابھی اے یہودی و خیبر کے یہودیوں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر آ چکا ہے اور پہنچ چکا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل تفصیل ہے کہ اس میں کتنے آباد تھے, کیسے تھے. تو یہودیوں کے جو بڑے بڑے قلعے تھے اور ان قلعوں میں تقریباً 8 قلعے تھے اور ناعم نامی قلعہ, اور ایک ایک قلعے میں ان کو اتنی کیا کہتے ہیں, یہ سارے قلعے تھے جن کے اوپر یہ وہ گول گول آ رہا ہے. اس میں یہ ہے کہ یہ مضبوط قلعے تھے,
اس کے اوپر چڑھنا اور ان کے تیروں کا جواب دینا، مطلب یہ ہے کہ جیسے آج کے دور میں یوں کہہ لیں کہ ان کے پاس کلاشن ہے اور ان کے پاس ڈرون ہے، تو آپس میں کسی قسم کا کوئی مقابلہ بھی نہیں ہے. تو اس وقت بھی یہی مقابلہ کہ ان کے پاس مکمل مورچے ہیں اور مسلمانوں کے پاس کچھ بھی ایسا نہیں ہے اور وہ اپنے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی 9 قلعے کے اوپر حملہ فرمایا اور اللہ جل جلالہ نے کیا فرمایا کہ اللہ جل جلالہ نے کامیابی سے سرفراز کیا. اور اسی میں ہی ایک آتا ہے کہ اسود الرائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قریب تھے تو ایک حبشی کے بارے میں آتا ہے، چرواہا بالکل کالے رنگ کا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات، بکریاں بھی ساتھ میں. آپ کون ہیں؟ فرمایا کہ میں محمد رسول اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. اچھا آپ کا مقصد کیا ہے؟ میں یہ. تو آپ کس لیے آئے ہیں؟ ہم اس مقصد کے لیے ہیں. کہا اچھا میں آپ کا ساتھ دوں تو مجھے کیا ملے گا؟ میں آپ کا ساتھ دوں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو جنت ملے گی. ایک تو اس نے کھڑے ہو کر وہیں پر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اس پہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہ نفاست دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ بکریاں کس کی ہیں؟ کہا جنگی حالت ہے، اس حالت میں اگر ساتھ ان بکریوں کو رکھ لیتے تو مال غنیمت میں وہ شامل ہو جاتی، لیکن شہدہ بھی نہیں چھوڑا. کہا کہ یہ اس مالک کی ہیں. فرمایا یہ بکریاں واپس کر کے آؤ. کہا میں ادھر جاؤں گا پھر واپس آؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاں کس طرف ہیں؟ کہاں اس طرف ہے. فرمایا پتھر مارو. جو پتھر مارا پورا ریوڑ اس طرف گیا اور اس کے قلعے اور گھر میں واپس ریوڑ چلا گیا. یہ معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور یہ اسود الراعی، راعی کہتے ہیں چروانے والا، اسود کہتے ہیں کالا. تو اسی سے کہ کالا ریوڑ چرانے والا ایک نماز بھی نہیں پڑھی، غزوہ خیبر میں یہ شہید ہوا اور جنت میں چلا گیا. اچھا اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ان میں سے جو ایک سخت ترین قلعہ تھا اور مقوس کے نام سے ہے، یہ مقوس بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو یہ قلعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن حملہ فرمایا تو نہیں کامیابی ملی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سبع سالار ان کو بتایا، پھر بھی نہیں ہوا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ پھر بھی نہیں ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت میں فرمایا کہ کل میں ان کو جھنڈا دوں گا جن سے میں بھی پیار کرتا ہوں اور ان سے اللہ بھی پیار کرتے ہیں. آپ کو اللہ ہمیں اس چیز کی کوئی ایک رمق نصیب فرمائے. الفاظ برائے الفاظ ہیں، اللہ ہمیں حقیقت نصیب فرمائے. صحابہ کرام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ادائیں لینے پہ فدا اور عجیب عاشق تھے. عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کبھی چاہت نہیں ہوئی کہ مجھے امارت ملے، کبھی چاہت نہیں ہو کہ میں سپہ سالار بنوں، کبھی چاہت نہیں ہو کہ میں امیر بنوں، لیکن اس رات مجھے بھی چاہت ہوئی کہ کیونکہ وجہ کیا تھی کہ اس کو دوں گا جس سے اللہ کا رسول اور اللہ خود پیار کرتے ہیں. کیا فجر ہوئی؟ سارے صحابہ رات کو اپنے اندر ہی کاش کہ میں ہوں، کاش کہ میں ہوں. فجر کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کا ہے، علی کہاں ہے رضی اللہ عنہ. فرمایا کہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ کیا ہوا؟ کہا تکلیف ہے. لعاب مبارک لگایا تو بالکل ٹھیک ہو گیا. اب علی رضی اللہ عنہ کو تلوار اور علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ آپ چلیں. اب جب علی رضی اللہ عنہ آگے کے قلعے کے قریب میں تو قلعے کے آگے ایک مراہب نامی شخص کھڑا ہوا ہے اور وہ کیسا ہے کہ وہ ایک بندہ 1000 کے برابر ہے اور یہودی نے اسے پار رکھا تھا اور دندناتا ہوا کھڑا تھا کہ میں ایک ہی کافی ہوں آپ کے پورے قلعے کے لیے. اور اشعار کہتا ہوا قد علمت خیبر انی مرحب شاک السلاح بطل مجرب، کہ خیبر کا ایک ایک ذرہ مجھے جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں اور میں تجربہ کار پہلوان ہوں اور میرے سامنے کوئی رکنے والا نہیں ہے. تو کیونکہ جنگ کا اصول یہ ہوتا ہے کہ پتھر کا جواب پتھر، تلوار کا جواب تلوار اور شیر کا جواب شیر. علی رضی اللہ عنہ نے جواب میں شیر کہا انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے. کلیث غابات کریہ المنظرہ، میں اس جیسا ہوں کہ جیسے جنگل کے خونخوار
شیر ہوتے ہیں جن کو دیکھنے سے بھی بندہ کپکپا اٹھ جاتا ہے، میں وہ ہوں، تو پھر آتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں۔ اس نے جب علی رضی اللہ عنہ کی بات کو وہ کیا تو تلوار اس تیز طریقے سے چلائی کہ علی رضی اللہ عنہ نے پینترا بدلا اور خود بچ گئے۔ اب باری تھی علی کی، علی رضی اللہ عنہ نے ایک وار کیا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا غزوہ بدر میں بتایا تھا کہ ایک وار چلتا جا رہا ہے، ایک وار کیا، اس کا جو خود اس نے پہنا ہوا تھا وہ کاٹا، اس کا دماغ کاٹا، اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر کے تکبیر کی آواز آئی۔ اور روایت میں آتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ جب آگے بڑھے تو جو خیبر کا دروازہ تھا وہ ٹوٹ نہیں رہا تھا، بہت بڑے بڑے وہ دروازے تھے، وہ اٹھا نہیں رہے تھے، کہ انہوں نے یہودیوں نے پھر علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہاں اس موقع کے اوپر کیا کیا کہ دھوکہ دیا۔ یعنی یہی ہوتا ہے کہ ایک پہلوان نکلا، پھر دوسرا پہلوان، پھر دوسرا پہلوان، پھر تیسرا پہلوان۔ جب پہلوانوں کی مبارز جو لوگ ہوتے ہیں ان کی جب ہو جاتی ہے پھر دوبارہ سے سیرم بجتا ہے، پھر جن کے ایک اصول ضوابط ہوتے ہیں کہ اس سیرن کے بعد، اس آواز کے بعد پھر جنگیں جو اپنی صفوں میں ہوتے ہیں وہ اپنی کاٹتے ہیں۔ ابھی انہوں نے اس کو کاٹا ہی تھا تو یہودیوں نے بغیر بتائے علی رضی اللہ عنہ پہ حملہ کر دی، اکیلے میں۔ علی رضی اللہ عنہ نے ان کا جواب دینا شروع کیا، کیونکہ ان کے پاس ڈھال نہیں تھی، تو انہوں نے جو سامنے دروازہ تھا اس دروازے کو پکڑا اور ڈھال بنا لیا۔ ایک ہاتھ سے بھی پکڑا، دونوں ہاتھوں سے بھی پکڑا، اس کو ڈھال بناتے رہے اور تلوار چلاتے رہے۔ تو اس لڑائی کے دوران میں انہوں نے وہ ایک چوکھاٹ اس کو کہہ لیتے ہیں کہ دروازے کا ایک پارٹ کہہ رہے تھے، وہ ایک طرف پھینک بھی دیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو کہا کہ یہ درمیان میں پڑا ہوا ہے تو اس پارٹ کو اٹھا کے ایک طرف رکھیں۔ 40 بندوں نے اس کو اٹھایا تو وہ دروازے کا ایک حصہ اٹھایا نہیں گیا۔ علی رضی اللہ عنہ کو اللہ جل جلالہ نے اتنی طاقت دی تھی، روایت میں آتا ہے کہ اتنی موٹی موٹی جو لوہے کی چادر ہوتی تو نیچے پاؤں رکھ کے جیسے ہم پیپر اور گتے کو نہیں یوں کاٹتے، تو یوں علی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ لوہے کو بھی کاٹ لیے کرتے تھے۔ اللہ نے صحابہ کو ایمان کی طاقت اور جسمانی طاقت بھی عطا فرمائی۔ بات تو آگے چلتے ہیں، چلو طاقت سے یاد آیا کہ مسلمان جہاں سیرت سے دوسرے پہلو سیکھتا ہے تو وہاں المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ میں اس پہ کیا ہے اشارہ کر رہا ہوں، سمجھ خود جانا فاسٹ فوڈ پہ۔ مطلب یہ ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں اور بچے کس پہ لگے ہوئے ہیں اور ہم کس پہ لگے ہوئے ہیں، اور اس کے پھر نتائج کیا نکلے ہیں کہ شہر کی جتنی مساجد ہیں 30 40 50 ماشاءاللہ، وہ مسجد بہت زیادہ امیر سمجھی جاتی ہے جس میں کرسیوں پہ بیٹھنے والے بابے زیادہ ہوتے ہیں۔ نماز کے لیے کرسیوں پہ بیٹھنے والے بابے جس مسجد میں زیادہ ہوتے ہیں کہتے ہیں یہ مسجد بہت امیر مسجد ہے۔ مطلب ہے کہ وہ ہے، اس سے مجھے وہ نہیں ہے، بیماری بھی ہے اور اس کا میں وہ اعتراض والے کام نہیں کر رہا، وہ جائز ناجائز سے ہٹ کے کہہ رہا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اپنے بچوں آئندہ آنے والا جو دور ہے اگر یہ بچے اسی غذا کے اوپر رہے اور اسی طرح چلتے رہے تو ان بابوں نے تو پھر بھی الحمدللہ پہلے جو دیسی چیزیں وہ کھائی ہوئی ہیں۔ جو آج کا بچہ ہے جب یہ بابے بنیں گے انہوں نے پھر اسلام کے لیے کیا قربانی دینی ہے، ایمان کے لیے کیا قربانی دینی ہے، اور اپنے خاندان، سماج اور ملک اور وطن کے لیے کیا قربانی دینی ہے۔ تو المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، طاقتور مسلمان اللہ جل جلالہ کو ضعیف مریل کمزور مسلمان سے زیادہ عزیز اور پسندیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا اور یہ چند ان کے وہ قلعے ہیں، ان کی تصاویر ہیں، وہ آپ ملاحظہ فرما لیں کہ یہ کتنے مضبوط اور کس طرح سے انہوں نے یہ بنائے ہوئے تھے۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ پہاڑی کی چوٹی اور اوپر سے فصیل، یہ وہ والا قلعہ جس پہ علی رضی اللہ عنہ نے حملہ فرمایا، اور قلعہ کی چوٹی اوپر سے یہ تیر برسایا کرتے اور اس پہ پھر دوبارہ ان کو تیر نہیں جاتے۔ اور یہ علی رضی اللہ عنہ نے جہاں پر مرحب کو یا مرحب کو قتل کیا تھا، یہ وہ والی جگہ ہے، اس جگہ مسجد بنائی گئی اور اس مسجد کا نام علی رکھا گیا، مسجد بنائی گئی اس کا نام علی رکھا گیا۔ اور یہ بھی اس کا اندر والا دروازہ ہے جس کے اوپر یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے آ گئی۔ یہودیوں نے یہاں پر بھی یہودیت والا معاملہ کیا، بڑے تیز چلتے آ رہے ہیں۔ یہاں پر بھی انہوں نے یہ کیا کہ اب ہم ہاتھ میں تو آ چکے ہیں تو فوراً کہا کہ آپ زمینیں بھی لے لو، سارا کچھ کر لو، ہمیں مظاہرے رکھ لو، ہمیں اس میں نوکر رکھ لو، خادم رکھ لو، ہم آپ کا کام کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو قبول فرمایا، لہذا ان کی زمینیں، ان کا خراج، سارا کچھ وہ نوکر کی حیثیت سے وہاں پر کام کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے غالباً سعد رضی اللہ عنہ ہیں،
وہ جاتے اور ہر فصل کے مطابق ان کے ساتھ جو فیصد طے ہوا تھا آدھا ان کا اور آدھا مسلمانوں کا، تو مسلمانوں کو یہ مل جایا کرتا تھا۔ اس میں مختلف پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ جب مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ وفا کرتے ہیں تو ان قوموں کو اللہ جل جلالہ نوکر بنا دیتا ہے، اور یہ جھاڑو دے کے مسلمانوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور مسلمانوں کو کما کے بھی دیتے ہیں۔ مسلمان جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ مخلص نہیں ہوتا تو مسلمان ان کا نوکر بن جاتا ہے، اور وہ لوگ جو ہے ان کے ہر اعتبار سے، ان کے احساسات سے بھی کھیلتے ہیں، ان کی اولادوں سے بھی کھیلتے ہیں، اور ان کے جذبات سے بھی کھیلتے ہیں، ان کے مستقبل سے بھی کھیلتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور مشن سے اور ان کا جو ویژن ہے اس سے وفا بھی ضروری ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ہی سال میں کچھ حجرات وہ بھی قائم فرمائے، اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا واپس بھی آئے، تو وہاں پر رہ رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن قیام فرمایا، تو وہاں کا جو بڑا سلام بن مشکم تھا، اس کی بیوی جس کا نام زینب تھا، تو وہ لوگ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس برکت کے لیے پھر بہت آنے لگے۔ چند دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پہ قیام فرمایا، آتے ہاتھ کرتے، سلام کرتے، چومتے اور بڑی برکت کے ساتھ بیٹھتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ مانتے نہیں تھے، تسلیم بھی نہیں کرتے تھے، اور برکات کے لیے اور خیریت عافیت لے کے پھر واپس جاتے۔ تو جو اس کا سلام بن مشکم تھا، اس کی بیوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کے گوشت میں زہر پلا دیا، ملا کے پیش کیا کہ آپ کا یہ کھانا ہے۔ تو بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پہ رکھا ہی تھا، تو جبریل امین کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ یہ زہر ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ فرمایا جب آخری وقت میں کہ یہ میری طبیعت کے اوپر یہ جو گراں گزر رہی ہے، یہ مجھے خیبر میں جو زہر دیا گیا تھا اس کا تھوڑا سا جو ذرہ تھا اس کے اثرات ابھی بھی تھے، کوئی اتنے خطرناک زہر اس نے دیا تھا۔ بہرحال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے مزید ان کے اوپر تھوڑی سی تنگیاں کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آئے۔ تو جب واپس آ رہے تھے تو اس وقت حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں، تو یہ حبشہ سے مدینہ المنورہ میں پہنچتے ہیں۔ جب مدینہ المنورہ میں پہنچتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں جعفر کی وجہ سے خوش ہوں یا فتح خیبر کی وجہ سے خوش ہوں، کیونکہ جعفر رضی اللہ عنہ کب گئے تھے؟ ہجرت کے نبوت کے 5ویں سال میں حبشہ کی طرف گئے تھے، پھر حبشہ سے مدینہ المنورہ میں یہ آئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے واپس ہوئے تھوڑا سا تو قریب کے جو وہ تھے وادی القرا، یہ جو جس کے اوپر یہ تیر جا رہا ہے، اس وادی القرا میں چند یہودیوں کی بستیاں تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جب گزرنے لگے تو انہوں نے ویسے ہی شرارت کی اور کہا کہ یہ چند سینکڑوں لوگ ہیں، ہم ان کو ذرا ایک طرف کر دیں تو زیادہ بہتر ہے، تو تیر چلانا شروع کر دیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کجاوا باندھ تھا اس کا نام مدن تھا، تو وہ اوپر سے اس کو تیر لگا اور وہیں پر ہی وہ شہید ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات چیت کی کہ بھائی تم نے ایسے کیوں بدتمیزی کی، ہم تو آرام سے یہاں سے گزر رہے تھے۔ کہتے گزر نہیں رہے تھے، ہم آپ کے ساتھ لڑنے کو تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 دن محاصرہ فرمایا اور وہ پٹائی کی، اور ان کی زمینیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے جو بیت المال تھا اس کے ساتھ جوڑ دیا، اور وہ بھی اسی میں ہی آ چکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جب گزرے، فد کا جو مقام ہے وہ وہاں سے جب گزرنے لگے تو وہاں بھی یہودی بستیاں تھیں۔ تو انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو روب میں آ کے ویسے ہی سارا کچھ پیش کر دیا کہ آپ جس طرح جیسے لینا چاہیں تو یہ آپ لے جائیں، ہم لڑائی کرنے کو بھی تیار نہیں، اور کر کے دیکھ بھی لیں تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوتی ہے، ہمارے ساتھ نہیں ہوتی۔ اب اسی سال کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدہ کیا ہوا تھا، کس بات پہ؟ اس بات پہ معاہدہ صلح حدیبیہ میں ہو چکا تھا کہ آئندہ سال ہم آئیں گے اور آ کے عمرہ کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ کون عمرۃ القضاء کرنے کو تیار ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری فرمائی اور مکہ المکرمہ میں پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اصحاب بھی ہیں، اور جو پہلے تھے وہ تو تھے ہی تھے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قریب میں پہنچے تو تقریباً 8 میل دور تھے، تو ہتھیار وغیرہ جو معاہدے کے مطابق تھا وہ ایک طرف گئے۔ مدینہ المنورہ میں جب مکہ المکرمہ والے پہنچے تھے تو ان کو صرف یہ مشاکل نہیں تھے کہ صرف ان کو قریش کے تھے، ان کو صحت کے بھی تھے۔ مدینہ المنورہ کی آب و ہوا مکہ المکرمہ والوں کو موافق نہیں آئی تھی۔
بیمار بہت زیادہ رہتے تھے، بیمار بہت زیادہ، بخار بھی بہت زیادہ رہا کرتا تھا، اور حالات اور جنگوں کی وجہ سے ان کے جسم بھی نحیف اور کمزور ہو چکے تھے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اس میں کعبہ کے گرد، تو جو جتنے بھی تھے وہاں کے سردار وہ جل بھن کے وہاں سے چلے گئے اپنے ندوہ پارلیمنٹ ہاؤس میں چلے گئے، دائیں بائیں چلے گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچ چکی تو انہوں نے دیکھا کہ یہ یہاں تو کافی موٹے تازے تھے اور صحت مند تھے، اور جب وہاں گئے ہیں تو اب ان سے کیا طواف ہونا۔ تو اس بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمل کا حکم فرمایا کہ جب پہلے 3 چکر جب آپ چلو تو یوں اکڑ کے تھوڑا سا دشمن کو دکھاؤ کہ ہمارے اندر طاقت بھی ہے اور ہم اپنی طاقت پہ ویسے ہی بحال ہے۔ تو حکمت کی بنیاد پہ دیکھیں کہ 3 چکر پہلے اس طرح سے کہ جس میں اظہار طاقت ہے اور اس میں اظہار قوت ہے، اور ساتھ میں دوسرے یہ ہے کہ اگر تھکاوٹ ہو جائے تو اپنی روٹین کے اوپر بھی آ جائیں۔ تو انہوں نے اسی طرح ہی طواف کیا، اور جو اپنے دل کی آپ اللہ جل جلالہ سے پیار اور اللہ جل جلالہ سے جو لگن تھی وہ تسکین کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے بعد جب واپس آنے لگے، اللہ اکبر، جب نکلنے لگے تو حمزہ رضی اللہ عنہ کی ایک چھوٹی بیٹی صاحبزادی امامہ وہ بھاگتی بھاگتی اونٹ کے آگے آ گئی، چچا چچا چچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا تو چچا کی یاد آئی، چچا کی یاد آئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھایا اور سینے سے لگا لیا اور رونا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا کہ میں تو آپ کے ساتھ جاؤں گی، میں تو آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر فرمایا کہ ان کو کون لیں گے؟ حمزہ رضی اللہ عنہ نے، علی رضی اللہ عنہ اور جعفر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میں لوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہے کہ جعفر سے فرمایا کہ آپ ہی لے لو، کہ آپ سیرت اور صورت میں ان کے مشابہ بھی تھے، اور فرمایا کہ خالہ جو ان کی والدہ ہیں وہ جعفر رضی اللہ عنہ کی جو بیوی ہیں وہ ان کی خالہ ہیں، اور خالہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا الخالۃ صنف الام، خالہ ماں جیسی ہوتی ہے، ماں جیسا ہی پیار ملتا ہے، تو لہٰذا ان کو یہ دے دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنا پیار فرمایا۔ آگے جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا جو 8واں سال ہے، اب 7ویں سال کی جو چیزیں تھیں وہ آپ کے سامنے پیش جو ہے وہ ہو گئی، اور ایسے ہی کچھ اور سرایا اور غزوات جو ہیں وہ بھی سامنے آئے۔ اس میں یہ ہے کہ غزوہ ابان ہے، ذات الرقاع ہے، سریہ ابو بکر ہے، اور دوسرے بھی ہوئے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمات اور سرگرمیاں مستقل طور پر چلتی رہیں۔ آخر تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا سفیر بھیجا عمیر رضی اللہ عنہ غالباً، تو حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ بصرہ کے بادشاہ قیصر روم کے پاس بھیجا، تو اس بدبخت نے سفیر جو سفارت کا ایک امن والا معاملہ ہوتا ہے اس کو پامال کرتے ہوئے سفیر کے ہاتھ باندھ دیے اور گلے میں رسی باندھ دی اور اسی حالت میں ہی شہید کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت گراں گزرا کہ سفارت کے جو آداب ہیں ان آداب کو بھی اس بندے نے پامال کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ میں یہ بھی خبر ہوئی کہ یہ لوگ پامال کرنے کے بعد لڑائی کے لیے بھی تیار ہیں، اس بنیاد کے اوپر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو قریب والے تھے ان کو فتح کر لیا ہے۔ اچھا، اس موقع کے اوپر بھی موتا کا جو یہ مارکا ہے اس کے پیچھے تھوڑا سا کھرید کے لے کے یہاں پر بھی یہودی ہیں، یہاں پر بھی یہودی ہیں، یہودیوں کی وجہ سے ہی ان کو پیچھے سے بھڑکایا جا رہا ہے، اور انہوں نے لشکر تیار کیا۔ کتنے لوگ؟ 1,00,000 لوگ تیار ہوئے، ان کے 1,00,000 کا لشکر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے لشکر تیار فرمایا، اور 3,000 کا لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار فرمایا۔ اور 3,000 کے لشکر کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سریات الوداع ایک پہاڑی کے قریب تک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو الوداع بھی فرمایا، اور الوداع فرماتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو لشکر کے امیر ہوں گے وہ زید ہوں گے، پھر جعفر بن ابی طالب ہوں گے، پھر عبداللہ بن رواح ہوں گے۔ تو یہ جو تینوں تھے انہوں نے کہا کہ یقینی طور پر ہم تو ضرور ہی شہید ہوں گے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ یہ ہوں گے پھر یہ ہوں گے، تو مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ نے پہلے سے ہی بتلا دیا تھا کہ جو فرما دیا وہ حق ہے، وہ سچ ہے، جن کو تو یقین ہوا کہ ہم تو شہید
ہوں گے ہی ہوں گے. بہرحال یہ ہے کہ جب آمنے سامنے ہوئے تو اس وقت میں اللہ جل جلالہ نے زید رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے, جعفر بن ابی طالب بھی شہید ہوئے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ جھنڈا ایک ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا, جب ان کی باری آئی تو ان کا ہاتھ یوں کٹ گیا, تو انہوں نے دوسرے ہاتھ سے جھنڈا جو ہے وہ کر دیا, تو انہوں نے دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا. تو انہوں نے جھنڈا نہیں گرنے دیا اور اپنے سینے سے اور اپنے بازو کے ساتھ یوں جھنڈے کو وہ کر دیا, پھر تیر اور تلواروں سے جعفر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں تشریف فرما تھے, اور ایک ایک کے بارے میں جو منظر کشی تھی اس جنگ کی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی بتلا رہے تھے, اور بتلا رہے تھے کہ بھئی دیکھو زید بھی شہید ہو گئے, جعفر بھی شہید ہو گئے, عبداللہ ابن رواح نے بھی جھنڈا لیا اور وہ بھی شہید ہوئے. اب جو جھنڈا جس کے پاس جا رہا ہے وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے, سیف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ, ان کے ہاتھ میں جھنڈا جا رہا. ابھی یہ لشکر آیا نہیں تھا, ابھی لشکر آیا نہیں تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جعفر رضی اللہ عنہ کی جو بیوی ہیں اسما بنت عمیس آتا ہے, تو اسما کے پاس جاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتی ہیں کہ میں جو ہنڈیا پکا چکی تھی اور سالن تیار ہو چکا تھا, اپنے بچوں کو نہلا چکی تھی, خوشبو بھی لگا چکی تھی اور اچھے کپڑے بھی پہنا چکی تھی کہ قریب ہے کہ قافلہ آنے والا ہے اور اس قافلے میں والد آئیں گے اور بچوں کے ساتھ کھیلیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے کہاں ہیں, بچے کہاں ہیں, بچے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں سینے سے لیا, سینے سے لے کر خوشبو لینے لگے اور ہونٹ مبارک چومنے لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماتھا بھی چومنے لگے. چومتے چومتے ہی آنسو جاری ہو گئے, آنسو جاری ہو, کیونکہ یہ چچا زاد بھائی بھی ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب زارو قطار آنسو چلنے ہوئے تو اسما پوچھتی ہیں کیا ہوا کہ جعفر شہید ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, جی وہ اللہ کو پیارے ہوئے, میں نے دیکھا ہے کہ ان کے دو بازو کٹ چکے تھے, میں نے دیکھا ہے اللہ جل جلالہ نے ان کو دو بازوں کے بدلے میں دو پر دیے ہیں اور دو پروں کی بنیاد پر جنت میں وہ اڑ رہے ہیں. تو یقیناً یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کی بھی قربانیاں, بیٹوں کی بھی قربانیاں, بیٹیوں کی بھی قربانیاں, جذبات کی بھی قربانیاں, آرام کی بھی قربانیاں, آخر میں ہم نتیجہ نکالیں گے قم فانذر. اللہ پاک نے فرمایا تھا نا قم فانذر, کھڑے ہو جائیے. بس کھڑے ہوئے تو 20 سال تک کھڑے رہے, یعنی کہ تیسرے سال کے بعد ہوا نا, چوتھے سال میں کھڑے ہوئے تو 20 سال تک پھر کھڑے رہے. جی چلیے چلے تو پھر 20 سال تک چلتے ہی رہے اور مسلسل چلتے ہی رہے. تو اللہ جل جلالہ نے اس طرح سے مسلمانوں کو, جو مسلمانوں کا ایک وقار ہے اور مسلمانوں کو جو اللہ جل جلالہ نے ایک مقام دیا ہے وہ ایسے نہیں دیا, اس کے پیچھے بہت بڑی قربانی ہے. بہرحال یہ ہے کہ تھوڑا سا وقت ہے, اس کو مزید بھی آگے لے جاتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ہجرت کا یہ 8واں سال ہے. اس 8ویں سال میں ایک دوسرا حصہ ہے, اس حصے کو اب ہم شروع کر لیتے ہیں. رمضان المبارک کا مہینہ ہے. اللہ جل جلالہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک چاہت تھی وہ پوری فرمائی. وہ یہ پوری فرمائی کہ بنو ابو بکر اور بنو خزاعہ یہ دو قبیلے تھے جو مکہ المکرمہ میں رہا کرتے تھے. ان میں سے ایک جو قبیلہ تھا, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ وہ کیا تھا, معاہدہ کیا تھا, تو بنو بکر نے قبیلہ خزاعہ سے اپنی پرانی عداوت کا بدلہ لینا چاہا اپنے حلیف قریش کے ساتھ. تو جو بنو بکر والے ہیں انہوں نے بنو خزاعہ والوں کے اوپر حملہ کر دیا. جو بنو خزاعہ والے تھے یہ مسلمانوں کے ساتھ تھے. معاہدے میں یہ تھا کہ جو قبیلے جس کے ساتھ جڑنا چاہیں وہ ان کے ساتھ ہوں گے, اور جو جس کے ساتھ ہوں گے ان کے اوپر دوسرا قبیلہ حملہ نہیں کرے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ روتے اور چلاتے ہوئے ہے کہ جس میں اکرمہ بھی اور دوسرے بڑے بڑے سردار جنہوں نے بنو بکر کا ساتھ دیا اور بنو خزاعہ والوں کے اوپر حملہ کیا, اور یہ بھاگتے ہوئے مدینہ المنورہ میں انہوں نے بڑا قصیدہ پیش کیا اور چلاتے ہوئے فرمایا کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا, اور انہوں نے کافی سارے جو لوگ ہیں وہ انہوں نے قتل کر دیے اور بکریاں اور جانور سارا کچھ کر دیا.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی، لیکن یہ ہے کہ بات سننے کے ساتھ امن کے ساتھ ان کو فرمایا کہ ایسا ہے کہ آپ ایسا کریں کہ جو معاملات آپ نے ان کے وہ کیے ہیں، ان معاملات میں آپ ایسا کریں کہ ان کے ساتھ مقتولون کا جو ہے خون بہا دے دیں اور بنو بکر کی حمایت سے الگ ہو جائے، کہ کہیں کہ بنو بکر کی حمایت ہم نہیں کریں گے، اور یہ اعلان کر دیں، اگر یہ کرنے کو تیار نہیں ہے تو پھر یہ اعلان کر دیں کہ ہم نے معاہدہ توڑ دیا ہے، ہم نے معاہدہ توڑ دیا ہے، پھر ہم خود ہی بدلہ لیں گے۔ تو اس پر یہ اکڑ گئے سارے، کہتے ایک تو یہ ہے کہ کیونکہ انہوں نے صلح حدیبیہ پہ اپنی زور آزمائی کا اظہار بھی کیا اور طاقت ان کو آ چکی تھی کہ ہم نے جو کہا انہوں نے مان لیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں، نہ ہم ان کو بدلہ دینے کو تیار ہیں اور نہ ہی ہم بنو بکر والوں کے ساتھ ان کی حمایت سے دستبردار ہونے کو تیار ہیں، لہٰذا ہم تیار ہیں کہ معاہدہ ٹوٹنا ہے تو ٹوٹ جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، معاہدہ ٹوٹ چکا تو ٹوٹ چکا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کسی کو بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی سے فرمایا کہ آپ اپنی تیاری، جنگی تیاری شروع کر دو۔ اب وہاں سے ابو سفیان رضی اللہ عنہ بھاگتے ہوئے آئے اور بھاگتے ہوئے مکہ المکرمہ میں اپنی بیٹی کے ہاں رہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، تو انہوں نے بیٹی نے نہیں بیٹھنے دیا، اور ام حبیبہ نام ہے، بستر پہ نہیں بیٹھنے دیا۔ فرمایا کہ کیوں آپ مجھے بستر پہ نہیں بیٹھنے دے رہی، کیا بستر اس قابل نہیں ہے کہ میں سردار اس کے اوپر بیٹھوں؟ کہا نہیں، آپ اس قابل نہیں ہے کہ آپ اس پاک بستر پہ بیٹھیں۔ بیٹی ہیں لیکن ساتھ کن کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں بھی ایسا نہیں ہوگا، اب فیصلہ ہو چکا ہوا ہے، آپ لوگوں نے ظلم کیا اور ظلم کے اوپر اپنی ہٹ دھرمی اور اکڑ دکھائی، اب جو ہے وہ ہو چکا جو ہو چکا۔ تو یہ علی رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور یہ ایک ایک کے پاس جاتے ہیں، بعد میں یہ حسن اور حسین چھوٹے بچے ہیں ان کے پاس بھی جاتے ہیں، ان میں سے کہتے ہیں آپ میں سے کوئی ایک بندہ ہی مجھے چھوٹا بچہ ہی کہہ دے کہ معاہدہ برقرار ہے تاکہ میں چلا جاؤں، تو کسی نے بھی ہاں نہیں کہا کہ معاہدہ ٹوٹ چکا ہے۔ اب تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا، کیونکہ 2 سال گزرے تھے صلح حدیبیہ میں کہ 10 سال تک ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے، اب یہ دوسرا سال ہی تھا، 8واں سال، انہوں نے خود سے معاہدہ بھی توڑ دیا، خود سے معاہدے کی خلاف ورزی بھی کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر تیار کیا اور وہ لشکر 10,000 پہ مشتمل تھا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور چلتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان کے ساتھ چل رہے تھے، لیکن اس شان میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تواضع کے اختیار کیے ہوئے تھے، اور ایک ایک قبیلہ اور اس کا ایک سردار کہ یہ خزرج کے ہیں، یہ اوس کے ہیں، یہ انصار کے ہیں، یہ مہاجرین کے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے۔ جب قریب میں ہی پہنچے ہوئے تھے، قریب میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہے کہ آپ لوگ سارے کے سارے اپنے اپنے جو وہ ہے اپنے اپنے خیمے میں اپنا چولہا جلائیں، اپنا چولہا اپنے اپنے خیمے میں جلائیں۔ اب یہ 10,000 لوگ ہیں اور اپنے اپنے خیمے میں جب انہوں نے چولہا جلایا تو دور سے ایسے لگا پتہ نہیں کتنے لاکھ لوگ آئے ہیں، تو مکہ المکرمہ کے اوپر ویسے ہی اتنا زیادہ روب چل گیا۔ اب اس میں حضرت سفیان رضی اللہ عنہ بھی وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں داخل ہوتے ہیں۔ جب مکہ المکرمہ میں داخل ہوتے ہیں تو ابو سفیان وہ جہو جلال دیکھ کے کہتے ہیں یہ تو آپ کا بھتیجا یقیناً اللہ کا رسول ہے، یہ تو اتنے جان نثار روب پڑتا جا رہا اور یہ لوگ آتے جا رہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں اس حالت میں داخل ہوئے شان و شوکت کے ساتھ، اور ایک خون کا قطرہ بھی نہیں گرا اور پورے مکے کو فتح فرما لیے۔ اچھا یہاں پر روک کے، کیونکہ آپ شروع سے چلتے آ رہے ہیں، آپ کو یہ والی سماعت کا جو لطف آئے گا وہ عام نہیں آئے گا، یوں سمجھے کہ اتنے دنوں کے بعد آپ حضرات اس جگہ پہ پہنچے۔ اب یہ ہم سبحان اللہ تو کہہ دیں کہ فتح مکہ ہوا، لیکن آپ مکی زندگی کو دوبارہ لیں، تھوڑا سا ریورس لے جائیں۔ مکی زندگی میں ان چھوٹے اور مٹھی بھر لوگوں کے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا، اور یہ
آپ ہجرت کے موقع پر رات کی خاموشی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے خاموشی سے بہ رہے تھے، اور ان لوگوں نے اپنی قوت آزمائی بدر میں کتنی کی، احد میں کتنی کی، اور احزاب میں کتنی کی، اور ہر موقع پہ کتنی کی، اور اس موقع کے اوپر ان میں اتنا بھی دم نہیں ہے کوئی ایک بندہ بھی باہر آئے، اور اللہ کا وعدہ تھا ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد، کہ جس ذات نے آپ کے اوپر قرآن اتارا ہے یہ حق ہے اور وہ سچ ہے، اور وہی ذات آپ کو مکہ میں دوبارہ ضرور لائے گی، یہ حق ہے اور یہ سچ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں پہنچے، اور مکہ المکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ہانی کے گھر میں قیام فرمایا۔ 17 دن عقائد جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یا 19 دن مکہ المکرمہ میں قیام فرمایا۔ یہ 17 اور 19 دن کے درمیان میں ایک واقعہ ایسا رونما ہوا کہ جو انصار کے لوگ تھے، یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے پہ اندر سے تھوڑا تھوڑا کڑنا شروع ہوئے۔ جب 2 ہفتے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ انصار کے سفید ریش لوگ زارو قطار روئی جا رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کہ کیوں رو رہے ہو، کیا وجہ ہے، کس پریشانی میں ہو؟ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ ہم بتا بھی نہیں سکتے اور اپنے آپ پہ قابو بھی نہیں پا سکتے، ہم بتا بھی نہیں سکتے لیکن اپنے آپ پہ قابو بھی نہیں پا سکتے، آپ بتائیں تو صحیح ہوا کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ جب عقبہ ثانیہ میں ہم آپ کو مکہ سے مدینہ لے کے گئے تھے تو ہم نے اس وقت آپ کو اشارہ کیا تھا کہ جب آپ کو اللہ جل جلالہ فتح یابی نصیب فرمائیں گے تو کہیں چھوڑ کے آپ کہیں اور تو نہیں چلے جائیں گے۔ آج مکہ فتح ہو چکا ہے اور آپ اپنے وطن میں ہیں، تو ہم اس چیز پہ رو رہے ہیں کہ ہم آپ کی معیت سے محروم ہو گئے، آپ ہم سے جدا ہو گئے، ہم واپس چلے جائیں گے اور آپ یہاں پہ رہیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی بات سنو، انصار میرے اندر کا لباس ہیں، انصار جو مدینے والے ہیں میرے اندر کا لباس ہیں، اور مہاجرین میرے اوپر کا لباس ہیں۔ سنو 2 وادیاں ہوں کہ ایک وادی میں مہاجرین جائیں اور ایک وادی میں انصار جائیں، تو مجھے کہہ دیا جائے کہ کس وادی میں جاؤ گے تو میں انصار کے ساتھ ہی جاؤں گا۔ تو انصار کو تسلی ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ اگلی جو گفتگو ہے غزوہ حنین سے پھر ہم بعد میں گفتگو کریں گے۔ اس موقع کے اوپر ایک اور چیز وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بہت سارے جفاکار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سے ایسے لوگ جو ظلم کرنے والے تھے، اس موقع کے اوپر وہ سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اقتدار ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں بہت با اخلاق ہیں، جو قیدی ہوتا ہے اس کا اخلاق معتبر نہیں ہوتا، جو مظلوم ہوتا ہے اس کا اخلاق معتبر نہیں ہوتا۔ جیل کے اندر پولیس والے کے سامنے اندر والا جو ہے وہ کتنے میٹھے الفاظ بولے تو پولیس والا کبھی بھی نہیں کہتا کہ با اخلاق ہے۔ ہاں اگر پولیس والا ان کے ساتھ جس نے اس کو قید کیا ہوا ہے، جس کے پاس طاقت ہے، وہ اگر اچھے اخلاق کے ساتھ اور میٹھے بول کے ساتھ بولتا ہے تو اس کے اخلاق معتبر ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے مظلومین سارے مجرمین کھڑے ہوئے ہیں اور ان کو اس چیز کی انتظار ہے کہ ابھی کڑکتی ہوئی آواز آئے گی، دندناتی ہوئی آواز آئے گی، کڑکڑاتی ہوئی ایک آواز آئے گی جس میں ہوگا کہ ان کی گردنیں اڑا دو، یہی ہوگا، ان کو پکڑ کے لے جاؤ اور کسی جنگل میں لے جاؤ اور جنگل میں ان کو کسی جانور کے سامنے جانوروں کا غذا بنا دو، کیونکہ جو بھی سزا ان کے لیے اس وقت میں متعین کی جائے وہ ساری سزائیں ان کو ججتی ہیں کہ انہوں نے ظلم ہی اتنے زیادہ کیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا تو دیکھنے کی آواز میں ان کو اتنی شرم، اتنی ذلت کہ انہوں نے نہیں دیکھا، ان کے سر یوں ہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت سے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، سارے مجرمین یوں ہی ٹکے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی پیارے اور آسن اور میٹھی اور شیریں آواز میں بغیر کڑکڑاہٹ اور دندناہٹ کے پوچھا، بھائی مجھ سے آپ کس سلوک کی امید رکھتے ہو؟ تو کہا کہ اخن کریم وابن اخن کریم، تو ہم تو کرم کی ہی امید رکھتے ہیں۔ لا تثریب علیکم اليوم، فرمایا کہ جیسے
یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو فرمایا تھا لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے. آج میں بھی یہی کہتا ہوں کہ تمہارے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے، میں نے آپ تمام کو معاف کیا ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہوا ہے، کہ انسانیت کا درد رکھنے والے اور اسلام کے قوانین پہ بات کرنے والے ایسا کوئی منظر دکھلا ہی نہیں سکتے کہ دشمن ہاتھ میں ہے اور اس پوزیشن میں ہے اور طاقت اور ان سے بدلہ لینے کی مکمل طاقت موجود ہو اور پھر ان کو معاف کر دیا جائے. تو یہ کن کا وتیرہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو آج کے گفتگو میں ایک پہلو یہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم بلکہ اسی کو وہ یوم کے اوپر ہم نے لکھا ہوا بھی تھا اور اسی کی مناسبت سے یوم العفو ہم منا لیتے ہیں، معافی کا دن. مکہ المکرمہ معافی کا دن تھا نا، معافی عام تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ یہ بھی معافی، جو دروازہ بند کر لے اس کو بھی معافی، ابو سفیان کے گھر چلا جائے اس کو بھی معافی، اور ان کو بھی معافی. یوم العفو اور یوم المرحمہ تھا، رحمت کا تھا. تو ہماری ایک صفت چلتی ہے روزانہ، ایک صفت کے اوپر ہم عمل کرتے ہیں. تو آج کے دن ہم جس صفت کے اوپر عمل کر لیں وہ یوم العفو ہے، معاف کرنا. وہ کیا ہے؟ معاف کرنا. تو ہم ہمارے ساتھ جنہوں نے زیادتی کی ہوئی ہے ان کو ہم معاف کر دیں، ان کو ہم معاف کر دیں. اس بنیاد پہ معاف کر دیں کہ جو زمین والوں کو معاف کرے گا، فرش والوں کو معاف کرے گا، عرش والا ان کو معاف کر دے گا. اگر انہوں نے غلطیاں کی ہیں تو ہم نے اللہ کے حق میں بھی بہت سی غلطیاں کی ہیں، تو ہم اسی بنیاد کے اوپر ان کو معاف کر دیں. ہاں اتنی چیز ضرور ہے کہ رشتہ داروں میں، خاندانوں میں اور جن کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں اس درجے تک چلے جاتے ہیں کہ دل نہیں مانتا اور دماغ ساتھ نہیں دیتا. لیکن اس پوزیشن میں بھی معافی اس درجے تک تو دل میں ہو جائے کہ اگر مجھے موقع ملے تو میں انتقام نہیں لوں گا. اگر میری وہ دار تھڑے آئیں تو میں ان کو دباؤں گا نہیں، ان کو کچلوں گا نہیں، ان کو رگڑوں گا نہیں، بلکہ میں ان کو معاف کرنے والا ہوں، معاف کروں گا. حدیث شریف میں جیسے آتا ہے کہ جو معاف کرنے والے ہوتے ہیں اللہ جل جلالہ ان کو بھی معاف فرما دیتے ہیں. تو آج کل تک کی جو ہماری وہ ہے کہ اس وقت میں ویسے کوئی معاملہ ہو تو اس کو عفو ہے، اور ابھی کوئی معاملہ ہے وہ بھائی کے ساتھ ہے، وہ بہن کے ساتھ ہے اور وہ کسی کے ساتھ ہے تو ان کو معاف کرنے والے. لیکن اس پوزیشن پہ تھوڑی سی میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ حفاظت فرمائے ہماری. تو ہم بعض اوقات والدین کے ساتھ اور دادی دادا جو بڑے ہیں ان کے ساتھ مقابلے بازی میں ہوتے ہیں. ان کو معاف کا لفظ میں نے خود نہیں بولا کیونکہ والد والدین پارٹنر نہیں ہوتے، مقابلے میں نہیں ہوتے، ہم ان کے ماتحت ہوتے ہیں. تو والد، والدہ، دادا، دادی، وہ سارا کچھ بندے کا علم ہے، اس کا وہ وقار ہے، اس کی وہ عزت ہے، اس کا وہ مال ہے، اس کی وہ ذہانت ہے، جو کچھ ہے اس کے والدین کا ہے. انت و مالک لابیک، آپ اور آپ کا مال آپ کے والد کے لیے. بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ ابا جان میں نے آپ کے لیے یہ کیا اور یہ کیا اور وہ کیا، یعنی پارٹنر اور ہم پلہ سمجھ کے معاملہ کرتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے. ورنہ اللہ جل جلالہ کی جو پکڑ ہے، بہت سارے ایسے اعمال ہیں، بہت سارے ایسے کام ہیں جن کا صلہ دنیا میں ملتا ہے، جن کا صلہ دنیا میں ملتا ہے. وہ یہ ہے کہ جو والدین کی خدمت کرنے والے ہوتے ہیں ان کا صلہ ان کو دنیا میں ضرور ملتا ہے. اچھا بہت سارے کام ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں ملتی ہے. سود کھانے والا اس کو دنیا میں سزا ملتی ہے، آخرت میں تو ملنی. دنیا میں وہ بول کے کہہ رہا ہوتا ہے، اس کی زندگی بول رہی ہوتی ہے کہ میں سود خور ہوں، سود میں میرا معاملہ چل رہا ہے، اور اس کو سزا ضرور ملتی ہے. اور ایسے ہی جو والدین کی نافرمانی اور بدتمیزی بدتہذیبی کرنے والا ہوتا ہے تو وہ والدین کی سزا کو بھی بھگتتا ہے. اس میں تھوڑی سی اور بھی بات کر لوں کہ جہاں ہمارے ہاں یہاں ممبر سے اور ہمارے اہل علم حضرات سے مستقل طور پر والدین کے آداب کے لیے گفتگو ہوتی ہے، ایسے ہی والدین کو بھی چاہیے کہ کچھ آداب اولاد کے بھی، والدین کو چاہیے کہ کچھ آداب والدین کے بھی ہیں کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ کیسا معاملہ کر رہے ہیں. آیا کہ بچہ جو باغی یا بدتمیز اور بدتہذیب بنا ہے، بچی جو بنی ہے وہ کہیں والدین کی اپنی وجہ سے تو نہیں بنی؟ کیا ان کو اتنا پریشر اور اتنی چیزیں اس کے اوپر ڈال دی گئی ہیں کہ اس کی نافرمانی کا سبب خود والد تو کہیں نہیں بنا،
خود والدہ تو کہیں نہیں بنی. بہرحال اس کی یہ تفصیل ہے تھوڑی سی, اس کو مستقل طور پر آپ سیکھیں بھی پڑھیں بھی, کہیں ایسا نہ ہو, کیونکہ نتیجتاً یہ نکل رہا ہے کہ 70% یا 90% بچوں کو خراب کرنے والے خود والدین ہیں. وہ علم نہ ہونے کی وجہ سے, یا یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچوں کا باپ سمجھتے ہیں, تو بچے جب تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں پھر وہ باپ کے بھی باپ بن جاتے ہیں. تو مقصود یہ ہے کہ یہ ایک ایسا علم ہے کہ جس کو سیکھنا بھی ہے, اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے اور بچوں کے بھی جو آداب ہیں ان کے حوالے سے بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. اللہ جل جلالہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. درود شریف تھوڑی دیر کے لیے پڑھ لیتے ہیں. پیارے نبی کی پیاری ہے سیرت, پیارے نبی کی پیاری ہے سیرت.